زیادہ تر ان جو ابحاث ان سرخیوں کے نیچے آتی ہے وہ ایک تو یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام آیا یہ حضرت کا نام تھا یا لقب تھا. دوسری بات یہ کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، اور اگر نبی تھے تو پھر انبیاء میں جو پاک سلسلے دو مشہور ہیں نا، ایک رسولوں کا اور ایک انبیاء کا، تو آیا حضرت خضر علیہ السلام رسولوں میں سے تھے یا اللہ کے نبیوں میں سے تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، دوسرے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام کلام پاک میں نہیں ہے. واقعہ تو ہے لیکن اللہ نے کلام پاک میں حضرت کا نام نہیں لیا. عبدم من عبادنا یہ فرما کر ذکر کیا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے. لیکن یاد رہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف یا مسلم شریف کے حوالے سے حضرت کے بارے میں یہ وضاحت سامنے آتی ہے کہ یہ شخصیت وہی تھی جنہیں دنیا خضر کے نام سے یاد کرتی ہے علیہ السلام. پھر یہ بھی بات ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خضر ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خضر ہے. زیر اور زبر کا فرق لاتے ہیں، دونوں طرح لکھا بھی گیا ہے، دونوں طرح پڑھا بھی گیا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب رہ گیا کہ یہ نام ہے یا لقب ہے. علماء نے لکھا ہے اکثر حضرات کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ محترم کا لقب تھا. نام کم از کم حضرت کے 6 اس سے زیادہ بھی ہیں، کم از کم 6. لیکن سیدھی بات ہے جب کلام پاک میں نہیں آیا تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ مورخین نے اپنا اپنا رجحان پیش کیا ہے، اپنا اپنا خیال پیش کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہاں یہ جو خضر علیہ السلام کا لفظ ہے یہ تو محدثین نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں لکھ دیا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں یہ بھی اکابر کی اکثریت اسی پر ہے کہ یہ حضرت کا لقب تھا، نام نہیں. نام اللہ بہتر جانتے ہیں کیا تھا. ہاں اور یہ بھی اکابر نے لکھا کہ اپنا یہ لقب مشہور حضرت کا کیوں ہوا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ شان تھی اللہ کی، اللہ کے یہ نیک بندے جس جگہ آتے تھے سامنے اگر وہ چٹیل میدان ہی کیوں نہ ہو، اگر آ کر یہ بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ ہریاج ہو جاتا تھا. اس لیے ان کو خضر کے نام سے دنیا نے یاد کیا. اگر کہیں آئے، علماء تاریخ لکھتے ہیں یا علماء سیرت لکھتے ہیں، بالکل سوکھی ہوئی بنجر یا بالکل چٹیل میدان، صرف حضرت کے آ کے بیٹھنے کی دیر تھی، ارد گرد کا سارا ماحول ہرا ہو جاتا. اس لیے انہوں نے ان کو دنیا نے خضر کے نام سے یاد کیا. یہ وہی بات تھی جیسے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے نا کہ تو نے کانٹوں کو جو چھوا تو گلستان کر دیا. ایک تو یہ فرمایا کہ یہ لقب ایک بات. دوسری بات جو علماء نے فرمائی کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے، نبی تھے یا پھر نبیوں میں سے پھر رسول تھے. تو یاد رہے بڑے کئی حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، انبیاء میں سے نہیں تھے. لیکن اپنا اکابر اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء نے، بلکہ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی کمال کی بات لکھی. حضرت نے لکھا، فرمایا دیکھیں جو دلائل سامنے آتے ہیں قطعی طور پر تو فیصلہ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں. جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں. حضرت ابراہیم اللہ کے، اس میں کوئی شک نہیں. کہنے کا مقصد حضرت کا یہ ہے کہ حضرت خضر کے بارے میں دلائل اس طرح سامنے نہیں آئے. اس لیے جیسے ان حضرات کے بارے میں قطعی فیصلے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، حضرت خضر کے بارے میں اس طرح کے دلائل تو سامنے نہیں آئے. لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ انداز بیان جو کلام پاک کا ہے وہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ قریب بات صحیح کہ یہی ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبیوں میں سے تھے. ہاں رسولوں میں سے نہیں تھے. رسول کا مقام آگے ہوتا ہے نا، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتے ہیں، ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے.
یہ بالکل وہی بات ہے. اگر یہ سلسلہ کڑیاں ساری آپس میں جڑی ہوئی چلتی ہیں. ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے. ہر صحابی ولی ہوتے ہیں، ہر ولی صحابی نہیں ہوتے. ہر ولی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہر مسلمان پھر ولی نہیں ہوتے. ہر مفتی عالم ہوتے ہیں لیکن ہر عالم مفتی نہیں ہوتے. یہی کڑیاں اوپر کی طرف چلتی ہیں. علماء نے لکھا ہر رسول اللہ کے نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی پھر رسول نہیں ہوتے.